کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے، یہ نکل جائے گا۔ مشکل حالات ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرا ایڈوائس ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ قوم نے گھبرانا نہیں ہے، وزیر اعظم نے پھر تسلی دے دی۔ عمران خان کا ڈیجیٹل پاکستان ویژن تقریب سے خطاب، کہا بدعنوانی ختم کرنے کے لیے ای گورننس ناگزیر، ڈپارٹمنٹس کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے، آنے والا دور بہتر ہوگا، ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ رضا باقر اور تانیہ بھی نہ گھبرائیں، کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے، سابق حکومت نے روپے کو مصنوعی استحکام دیا تھا۔ شہباز شریف نے کرپشن کا نیٹ ورک چلایا، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ کمایا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے خلاف تنقید اور الزامات کا بلہ گھمایا۔ عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا شہباز شریف ڈیلی میل کی خبر کا جواب نہیں دے سکے، شہباز شریف کے داماد اور بیٹے بھگوڑے ہیں۔ عمران خان نے ملک کی لوٹی دولت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، قسطیں آنا شروع ہو گئیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کی بھی کچھ قسطیں رہتی ہیں، باقی لوگ بھی پیسے دیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف جس دن سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ فردوس عاشق اوان نے شریف خاندان کو وائسرائے بہن قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی مدت کا آج آخری دن۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب جسٹس الطاف ابراہیم قریشی کل قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے بابر یعقوب، فضل عباس اور عارف خان کے نام تجویز کر دیے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن ممبرز کی تقرری کا معاملہ 10 روز میں نمٹانے کی ہدایت۔ سندھ سے الیکشن کمیشن کا رکن کس کو بنایا جائے، دو بڑی اپوزیشن جماعتوں میں نہیں ہو سکا اتفاق رائے۔ پیپلز پارٹی کا اورنگزیب حق کو سندھ سے الیکشن کمیشن کا رکن بنانے کی نون لیگ کی تجویز پر اعتراض، عبدالرسول میمن اور نثار دورانی میں سے کسی کو عہدہ دینے پر زور۔ کاف لیگ کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے فنڈز نہ دینے کا شکوہ، وزارتوں میں مداخلت بند کرانے کا بھی مطالبہ، حکومت نے وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کاف لیگ کو وفاق میں مزید ایک وزارت ملنے کا امکان۔ ادھر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنا تشخص برقرار رکھا ہے، شہباز شریف ان کے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے۔ لندن ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ہدایت پر نون لیگی رہنماؤں کا وفد لندن پہنچ گیا۔ وفد میں مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، ایاز صادق اور رانا تنویر شامل۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو سے گریز۔ پاکستانی سیاسی صورتحال کے حوالے سے لندن میں لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی تقرری، آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے قانون سازی اور ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت کا امکان۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی لندن میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں یورپی لیڈر سے مذاکرات کامیاب رہے، اگلے ماہ GST پلس سٹیٹس کی تجدید ہو جائے گی، کہا بھارت یہاں بھی رکاوٹیں ڈالنے میں مصروف ہے۔ برطانوی وزارت عظمیٰ کا تاج کس پارٹی کے سر سجے گا، فیصلہ کن انتخابات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ امیدواروں کی سیاسی سرگرمی عروج پر، نیو ہیم میں لیبر پارٹی کے امیدوار سٹیفن ٹمز کی کارنر میٹنگ، ایشیائی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ ایڈنبرا میں ملٹی کلچرل سوسائٹی اور اسکاٹ ایشین فار انڈیپینڈنس کے الیکشن کے حوالے سے تقریب، ڈنڈی اور گلاسگو سے بھی اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک۔ ایڈنبرا سے پاکستانی امیدوار کو سیاسی میدان میں اتارنے پر اتفاق۔
مکہ مکرمہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حج معاہدہ 2020 سہپا کیا۔ آئندہ سال 2 لاکھ پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ جدہ میں بین الاقوامی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن کا ایک روزہ سیمینار، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور محمد حماد اظہر کی شرکت، سفیر پاکستان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب، اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ امریکی شہر ڈیلس میں ادارہ منہاج القرآن اور ادب بستی کے زیر اہتمام یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب، کوئز شو میں بچوں کی بھرپور شرکت، شاعر مشرق کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش۔ پاک فوج کی اسٹرائک کور کی بہاولپور میں موسم سرما کی تربیتی مشق، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں اور سعودی عرب کی بڑی فوج کے دستے کی بھی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشق دیکھی، کہتے ہیں ایسی مشقیں حربی صلاحیتیں نکھارنے میں مدد دیتی ہیں۔ پاک افواج ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فرانس میں پینشن سے متعلق نئے قانون کے خلاف پہیہ جام ہڑتال، مختلف شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرس کی 16 میں سے 11 سب ویز بند، لاکھوں مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ پیرس میں اکثر سکول بھی بند رہے۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان نے مزید 2 گولڈ میڈلز حاصل کر لیے۔ محمد نعیم نے 110 میٹر رکاوٹوں کی دوڑ میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ محمد امجد نے وشو کو 85 کلو کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان ساؤتھ ایشین گیمز میں اب تک مجموعی طور پر 12 گولڈ میڈل جیت چکا۔ پاکستانی دستے نے 17 چاندی اور 12 کانسی کے تمغے بھی جیتے۔ مہوش حیات سابق صدر پرویز مشرف کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئیں۔ ستارہ امتیاز سے نوازی جانے والی اداکارہ کہتی ہیں مشکل کی اس گھڑی میں پرویز مشرف کو کم از کم ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگی رہنماؤں کا وفد خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گیا۔ وفد میں نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، ایاز صادق اور رانا تنویر شامل ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر لیگی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو سے گریز کیا اور سامان لے کر سیدھا اپنی قیام گاہ چلے گئے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا وفد خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گیا۔ وفد میں مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، ایاز صادق اور رانا تنویر شامل ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچنے پر لیگی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو سے گریز کیا اور سامان لے کر سیدھا اپنی قیام گاہ کی جانب چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق کل لندن میں شہباز شریف کی قیادت میں لیگی قیادت کا اہم اجلاس ہوگا، جس میں الیکشن کمیشن کی تقرری، آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے قانون سازی اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس لندن میں شہباز شریف کے گھر سے ملحقہ ہوٹل میں ہوگا، جبکہ لیگی رہنما مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ایون فیلڈ بھی جائیں گے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یورپی لیڈروں سے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں، اگلے مہینے GST پلس سٹیٹس کی تجدید ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت GST پلس سٹیٹس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اسی پر دیکھیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں پریس کانفرنس اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا وقار بین الاقوامی سطح پر بلند ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا معیشت میں بہتری کا اعتراف IMF اور دیگر اکنامک واچ ماہرین بھی کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے ملک کی سیاست اور معاشی استحکام کے لیے بہت کام کیا۔ برطانیہ میں جس طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر ایک مسئلہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ وہ گھر خریدتے ہیں کوئی قبضہ کر لیتا ہے، وہ کوئی زمین خریدتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ کوئی بزنس کرتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔
یہ پہلی دفعہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے وہ برطانیہ گئے ہوں، امریکہ گئے ہوں اور دبئی گئے ہوں اور جا کر لوگوں کو کہوں آؤ میرے پاس میں آپ کو انصاف دیتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، مسائل جڑ پکڑ چکے ہیں اور وہ ان کے پائیدار حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میں جی بالکل انشاءاللہ میں جاتا ہی ان کی فیملی کو بلا کے، میں ابھی اگر آپ ہمیں ان کی پوری ڈیٹیل دے دیں تو میں ان کی فیملی کو گورنر ہاؤس میں بلاؤں گا اور ان کا جو بھی ایشو ہے۔ پنجاب میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ریسکیو ڈبل ڈبل 1 از دی انسٹیٹیوشن وچ وی کین بی پراؤڈ آف۔ انسٹیٹیوشن بن گیا، ادارہ بن گیا، ان کو ہم نے گائیڈ لائن مل گئی، ان کے اسٹرکچر سیٹ ہو گئے، ان کے رول سیٹ ہو گئے، اور اب وہ ادارہ چاہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے فون کیا ہو کسی نے اس سے پوچھا ہو کہ تواڈے کنی زمین ہے یا تسی امیر کنے ہو تو پھر تانوں ایمبولینس بھیجنی ہے یا پھر فائر بریگیڈ کی گاڑی جانی ہے، تو اب وہ ادارہ لوگوں کو سروس۔ اور دوسرا میں نے جو چودھری سرور کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے جنرل سیکرٹری رومی ملک کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا برطانیہ میں فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رکن اور مرکزی جنرل سیکرٹری رومی ملک برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے متعلقہ وزارت کو آگاہ کیا کریں گے۔ وہ زلفی بخاری کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بتانے کے ساتھ ان کی آواز حکومتی ایوانوں میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رومی ملک کو فوکل پرسن مقرر کرنے پر اوورسیز پاکستانیوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے زلفی بخاری کے اس فیصلے کو بے حد سراہا ہے۔ دوسری جانب رومی ملک نے زلفی بخاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نئی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نیو ہیم سے لیبر پارٹی کے امیدوار سٹیفن ٹمز کی انتخابی مہم کے حوالے سے ایسٹ لندن میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں ایشیائی باشندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ 12 دسمبر 2019 کا الیکشن برطانیہ کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے۔ لیبر پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے اپنا منشور پیش کیا۔ ان خیالات کا اظہار نیو ہیم سے لیبر پارٹی کے امیدوار برائے ایم پی سٹیفن ٹمز نے ایشین کمیونٹی سے ملاقات کے دوران کیا ہے۔ There's a lot of worry as well about the state of the health service, and we've been hearing this evening about some of the problems that people are facing there. So there's a lot of work to be done, and only a Labour government can bring about the changes that we need. And I'm very hopeful that that will be the view of the people in this community by voting Labour in the general election next week. انہوں نے کہا برطانوی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ وہ یورپی یونین سے نکل جائیں، لیکن یہ بات برطانوی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، دوسرا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اور ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور ہم نے اسٹیون کو بلایا ادھر اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ سب پرابلمس ہم پوری کریں گے۔ ٹیم جو ہے اس علاقے میں جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑی ہے یہ کام کے لیے آتا ہے، اور جب اس کے دفتر میں گئے ہیں تو ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ ہمارے اس علاقے کے لحاظ سے جو لیبر پارٹی ہے بہترین پارٹی ہے۔ یہاں پہ لوکل سیاست میں سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ آ کے ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، آگے جابس کرنی ہے، تو پاکستان کی جتنی پارٹی ان کو رسپیکٹفلی ہم ریگارڈ کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں آ کے، لیکن لوکل سیاست میں اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو یہاں کی پارلیمنٹ کو ہمارے مسائل کا کیسا پتہ چلے گا۔ ایک انتہائی امپورٹنٹ الیکشن ہے جس میں ہسٹری لکھی جائے گی، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اسپیشلی جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم ان کو پرزور اپیل کرتے ہیں پورے یو کے اندر کہ وہ ہر صورت کے اوپر لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں۔ سٹیفن ٹمز نے کہا کہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو بہتر سہولتیں دینے کے لیے اپنا منشور پیش کیا۔ یونیورسل کریڈٹ بینیفٹ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ امیگریشن قوانین میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے۔ ان کی پارٹی سینئر سٹیزنز اور پنشنرز کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ ایڈنبرا میں ملٹی کلچرل سوسائٹی اور اسکاٹ ایشین فار انڈیپینڈنس نے موجودہ الیکشن کے حوالے سے پروکار تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ڈنڈی اور گلاسکو سے تعلق رکھنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے چودھری خالد پرویز کی یہ رپورٹ۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی ایڈنبرا کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے صدر فخر اقبال چودھری اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما میاں ارشاد احمد تھے۔ اس موقع پر میاں ارشاد احمد نے کہا پاکستانیوں کو مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ گلاسگو میں 7 پاکستانی کونسلر ہیں جبکہ ایڈنبرا میں اتنی بڑی آبادی کے باوجود ایک بھی پاکستانی منتخب نہیں ہوا۔ دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا
کہ اس وقت اسکاٹش نیشنل پارٹی اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی جماعت ہے جو ایشینز کے لیے بہتر ہے۔ اس موقع پر تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جنرل الیکشن میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کی حمایت کی جائے گی۔ پروگرام کے آخر میں منتظمین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ وزیر اعظم نے قوم کو پھر سے تسلی دے دی کہ گھبرانا نہیں۔ عمران خان نے اچھی حکمرانی اور کرپشن ختم کرنے کے لیے ای گورننس کو ناگزیر قرار دے دیا۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ای گورننس میں مزاحمت کر رہے ہیں۔ عمران خان مزید بولے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پا لیا۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ پچھلی حکومت نے زر مبادلہ خرچ کر کے روپے کو مصنوعی استحکام دیا ہوا تھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا۔ گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ای گورننس آئی، ادارہ چینج ہو گیا اور بہتر ہو گئی گورننس۔ وہی کوشش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ میں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے۔ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم پورا زور لگاتے ہیں، لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں روکنے کے لیے، لیکن میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے۔ پچھلی گورنمنٹس اپنے فورن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی روپے کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کا، مصنوعی طور پہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فورن ایکسچینج جو بڑے آگے ہی خسارہ تھا، تو جو ہمارے ریزروز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے روپے کے اوپر۔ تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارے روپے کے اوپر رن نہ ہو جائے، یعنی 200 سے 250 پہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روکنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور ساری میری توجہ، میں شروع میں تو نہیں سمجھا تھا کہ اس کے اوپر ہوگی، لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری ایز اے پرائم منسٹر کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے۔ پھر آخر میں میرا ایڈوائس ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی، گھبرانا نہیں آپ نے۔ میرے پاکستانیوں، بس آپ نے گھبرانا نہیں۔ وزیر اعظم کے یہ الفاظ ہمیشہ ہی سوشل میڈیا پر ٹرول ہوتے ہیں۔ آج تقریب کے دوران عمران خان نے پھر کہہ دیا بس آپ نے گھبرانا نہیں، اور یہ جملہ ادا کر کر خود بھی مسکرانے لگے۔ حوصلہ رکھیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے، یہ نکل جائے گا۔ مشکل حالات ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرا ایڈوائس ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی، گھبرانا نہیں آپ نے۔ میرے پاکستانیوں، گھبرانا نہیں، یہ چند الفاظ وزیر اعظم کئی موقعوں پر کہہ چکے ہیں، کبھی پیٹرول مہنگا ہونے پر تو کبھی بیڈ گورننس پر۔ عمران خان کے الفاظ کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول بھی کیا جاتا ہے۔ حوصلہ رکھیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے، یہ نکل جائے گا۔ مشکل حالات ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کا منصوبہ پیش کیا اور سربراہی کے لیے گوگل کی سینئر ایگزیکٹو تانیہ ایدروس کو پاکستان بلا لیا۔ عمران خان نے تانیہ سے کہہ دیا تانیہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور پھر خود اپنے الفاظ پر مسکرا بھی دیے۔ تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ میں جب پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں، ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے۔ اور پھر آخر میں میرا ایڈوائس ہے تانیہ کو بھی اور رضا کو بھی، گھبرانا نہیں آپ نے۔ وزیر اعظم کا نہ گھبرانے کا مشورہ اپنی جگہ، ماضی میں ان الفاظ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر کافی تبصرے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن بھی کئی موقعوں پر کہہ چکی ہے کہ کیا اجازت ہے کہ تھوڑا سا گھبرا لیں۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری اقدامات کو ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کام کے لیے تانیہ کو سنگاپور سے پاکستان بلایا گیا۔ تانیہ ایدروس بطور سینئر ایگزیکٹو گوگل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر پاکستان پہنچی ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو کی سربراہ تانیہ ایدروس نے ڈیجیٹل پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے پاکستان واپس آ کر اپنے ملک کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا۔ تانیہ ایدروس نے گوگل میں سینئر لیول کا عہدہ چھوڑ کر ڈیجیٹل پاکستان کی سربراہی قبول کی۔ تانیہ ایدروس نے MIT سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔
MIT में जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान पे पहली केस स्टडी लिख सकूं MIT के प्लेटफॉर्म से, वो मैंने किया। 7 साल पहले मुझे गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान का बिजनेस शुरू कर सकूं। उसके लिए मैं अमेरिका छोड़ के सिंगापुर मूव हुई, गूगल का बिजनेस शुरू किया, हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे गूगल के लॉन्च किए। उसके देखे देखे फेसबुक ने अपना पाकिस्तान के ऊपर फोकस शुरू किया। हमेशा फीलिंग यही रही कि मैं इनफ नहीं कर रही थी, जो मेरी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी इट वाज नॉट इनफ। लास्ट ईयर पहली दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो मुझे फील हुआ कि शायद मेरे जैसा बंदा वापस आके पाकिस्तान में गवर्नमेंट में रह के कुछ कंट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर कर सके। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट्स बाबर याकूब, फजल अब्बास मेकन और आरिफ खान के नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती नामों की मंजूरी दे दी है। फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से एक रोज कबल हुकूमत ने ओहदे पर नई तैनाती के लिए फजल अब्बास मेकन, बाबर याकूब, आरिफ अहमद खान के नाम तजवीज़ कर दिए। तीनों शख्सियात साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं। बाबर याकूब फतह मोहम्मद मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, जबकि फजल अब्बास मेकन वफाकी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीजन रह चुके। आरिफ अहमद खान भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, जो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और सेक्रेटरी खजाना भी रह चुके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज किए हैं। नासिर महमूद खोसा मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भाई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात रहे। जलील अब्बास जिलानी साबिक सफीर रहे हैं। ये साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के करीबी रुफका में से हैं। तो अपोजिशन का तीसरा नाम इखलाक अहमद तारड़ है। ये साबिक वफाकी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। फहीम अख्तर, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन मेंबरान का तकर्रुर 10 रोज में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अदर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के मामले को अदालत क्यों ला रहे हैं। मजीद कहा कि अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामेंट से रुजू करें। सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गेंद पार्लियामेंट की कोर्ट में डाल दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट दोनों गैर जानिबदार हैं और डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत अहम ओहदा है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मामला हल करना चाहिए। अदालत ने मोहसिन शाहनवाज रांझा से कहा, जब पार्लियामेंट मौजूद है तो आप अदालत क्यों आ गए। इस पर वो बोले, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ बैठने को तैयार नहीं। अदालत ने कहा, नेल्सन मंडेला ने 24 साल कैद के बाद मुखालिफिन को माफ कर दिया था। अगर हम पार्लियामेंट में काम नहीं कर सकेंगे, अगर हम आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हमारे मामला अदालतों में आएंगे, और जब अदालतों में आएंगे तो जाहिर है उसमें किसी ना किसी एक फ्रीक को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जाना पड़ेगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को फॉलो नहीं किया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान का मामला 10 रोज में हल करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर के करीब स्ट्राइक कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका मशकों का मुआयना किया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों और रॉयल सऊदी बर्री फौज के दस्तों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। पाक फजाइया के सीनियर हुकाम और डिप्टी कमांडर सऊदी बर्री फौज ने भी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने शुरुका की आला कारकर्दगी और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज में हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत मौजूद है। पाक फौज मादरे वतन की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद सीटी बज गए। जादू का चिराग भी नाकाम। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चाइना के शहर एवो मेज इशाये का एहतमाम किया गया, जिसमें चाइना में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट।
पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के नौ मुंतखब सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चाइना के शहर ईयोर में पाकिस्तानी कम्युनिटी चाइना के सदर अशरफ हुसैन और मुमताज़ बिजनेसमैन मियां हारून की जानब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी अशिया चाइना और रूस बरामद करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ठोस इकदाम करना होंगे और चाइना और रूस में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए अमली इकदाम की जरूरत है ताकि पाकिस्तानी तजारत को इन ममालिक में फ़रोग दिया जा सके। दीगर मुकर्रीन ने भी अपने खिताब में पाकिस्तान, चाइना और रूस की बाहमी तजारत के फ़रोग और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर मलिक शहबाज और दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान, रूस और चाइना दोस्ती का केक काटा। शाहद गुमन, 92 न्यूज़, रशिया। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हज माहिदा 2020 तय पा गया। आइंदा हज के मौके पर 2 लाख पाकिस्तानी हुज्जाज कराम फरीज़ा हज अदा करेंगे। अदील रियाज की रिपोर्ट। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हज मुआहिदा 2020 तय पा गया। पाकिस्तान के वजीर मजहबी अमूर पीर नूर अल हक कादरी ने सऊदी हम मनसब डॉक्टर सालेह बिन बंतन के हमरा मुआहिदे पर दस्तखत किए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूर अल हक कादरी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने सऊदी वजारत हज उमरा में मुनक्कदा अहम इजलास में शिरकत की। वफाकी वजीर के हमरा सेक्रेटरी मजहबी अमूर मियां मुश्ताक बुराना, पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज, कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद, DG हज इब्रार मिर्जा, डायरेक्टर साजिद असदी भी मुज़ाकराती टीम में शामिल थे। सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर सालेह बिन बंतन के हमरा नायब वजीर हज, सेक्रेटरी हज और दूसरे हुकाम शरीक हुए। मुआहिदे पर दस्तखत से कबल पीर नूर अल हक कादरी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने सऊदी हम मनसब से हज इंतजामात पर तफसीली मुज़ाकरात किए। इस मौके पर पाकिस्तानी वफ्द ने हज 2020 के लिए हुजाज को मजीद बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कई मुतालबात भी पेश किए। पाकिस्तानी वफाकी वजीर ने मिना, मुजदलफा और अरफात में इजाफी सहूलियात, मसलन खाने का बेहतर म्यार और बेहतर सफरी सहूलियात का मुतालबा किया। पीर नूर अल हक कादरी का कहना था कि हज कोटा में 20,000 हुज्जाज का इजाफा किया जाए। उन्होंने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के दीगर शहरों की शमूलियत के हवाले से भी बातचीत की। सऊदी वजीर हज के इस मौके पर कहना था कि मिना, मुजदलफा और इरफात में शिकायत के अजाले के लिए सऊदी पाक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के क्याम का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अराकीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी कमेटी मसाइल के अजाले के लिए मौके पर अहकामात जारी करेगी। कोटा में इजाफे के हवाले से सऊदी वजीर हज का मजीद कहना था कि मिना में गुंजाइश कम है, ताहम हज कोटा में इजाफे की दरख्वास्त पर अमल दरामद आला सऊदी हुकाम की मंजूरी से मशरूत है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर मोहम्मद हमाद अजहर ने जद्दा में बैनुल अक़वामी इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के एक रोज़ा सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की इस्लामी ID तरक्की बैंक की माली इनायत से फ़ायदा उठाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट पर। जद्दा में वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर ITFC सेमिनार से खिताब करने वाले पैनल का हिस्सा थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि IDB ने अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान के लिए $12.43 बिलियन की फनांसिंग की है। सेमिनार में शिरकत के बाद हमाद अजहर ने सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि IDBM पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म फनांसिंग फराहम करती है, जिसमें $1.5 अरब सालाना एनर्जी मकासद के लिए दिया जाता है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम अपना एनर्जी मिक्स हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए और अभी तकरीबन 1000 से 2000 मेगावाट हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। इसको हम अगले 4-5 साल में 5 से 6000 या 7000 मेगावाट पे आइडियली ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये और मिनिस्टर जो है वो अपने टारगेट का तयन करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जो कर्जा शॉर्ट टर्म कमर्शियल बुनियाद पर 1 साल के लिए दिया जाता है, उसको मजीद फाल बनाने के लिए CO इस्लामिक बैंक और CO IDBM से तफसील से गुफ्तगू हुई है। हमारा जो फिस्कल का रिजल्ट आया पहले साल का, वो 13 साल की सबसे कम तरीन सतह पे पहले क्वार्टर का फिस्कल डेफिसिट रहा है। प्राइमरी बजट हमारा 250 अरब से ज़्यादा सरप्लस में गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जहां पिछले साल कम हो रहे थे, इस साल उनमें अब बढ़ाव नज़र आ रहा है। तकरीबन $1 से $1.5 अरब के दरमियान जून से और जुलाई से लेकर अब तक उनमें बढ़ाव नजर आया है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये उम्मीद भी दिलाई कि मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में इस्लामी बैंकारी निज़ाम बेहतर किया जाएगा। जद्दा के दौरे में मसरूफ वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर हमाद अजहर ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में बैंक का पोर्टफोलियो बनाए जो इस्लामी दुनिया की बड़ी मईशत में से एक है। जद्दा से अदील रियाज की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर बराए इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर ने जद्दा में इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर बंदरुल हजर के साथ अहम मुलाकात की। वफाकी वजीर जद्दा में बैनुल अक़वामी इस्लामी तजारती मालियाती कारपोरेशन के सेमिनार में शिरकत के लिए मौजूद हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में बैंक का पोर्टफोलियो बनाए जो इस्लामी दुनिया की बड़ी मईशत में से एक है। इस मौके पर उन्होंने कंट्री सपोर्ट प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करने की तजवीज़ भी पेश की। Necessary structural changes for a sustained and inclusive growth. The partnership between both the Government of Pakistan, the Islamic Development Bank, the ITFC go a long way and covers a wide range of aspects spanning over 40 years. हमाद अजहर ने बजट में मालियाती बजट सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली की तजवीज़ पेश की जिससे पाकिस्तान में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत मिलेगी। हमाद अजहर ने मुल्क में जारी अहम माशी मनसूबों और पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वकू का हवाला देते हुए IDB के सरबराह को इस्लामाबाद में बैंक का इलाकाई मरकज़ और गेटवे दफ्तर कायम करने की दावत दी। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक और ADB के इस्लामाबाद में इलाकाई दफातर मौजूद हैं। डॉक्टर बंदरुल हजर का मजीद कहना था कि IDB पाकिस्तान की दी गई तजावीज़ का खैर मकदम करता है। उन्होंने पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया और कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी तरक्याती बैंक के कंट्री सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। आगे बढ़ते हुए कारोबारी उतार चढ़ाव के हवाले से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 40,641 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि इंटरनेट में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 9 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 10 पैसे का हो गया। उधर फी तोला सोना भी 100 रुपए सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $2 कमी से $1475 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को दुनिया भर में पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। इसी आर्ट के दिलदादा अफराद को पाकिस्तानी आर्ट से रूशनास कराने के लिए पेरिस में ट्रक आर्ट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया जिसमें लोगों ने भरपूर दिलचस्पी ली। पाकिस्तान हाउस पेरिस में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की एक खुसूसी वर्कशॉप का इनाकाद किया गया जिसमें हाथ से पेंट करदा पेचीदा नमूनों और डिजाइनों को मुतारिफ करवाया गया। वर्कशॉप की मेजबानी सफीर पाकिस्तान ब्राय फ्रांस की एलिया फरा मोइन ने की। शुरका को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के पस मंजर और इर्तिका के बारे में तफसीली आगाही फराहम की गई। शुरका को बताया गया कि ट्रक आर्ट सिर्फ गाड़ी को सजाने तक महदूद नहीं बल्कि अब इससे मुख्तलिफ किस्म के मसनूआत मसलन हैंड बैग, जूतों, कपड़ों, सजावट के अशिया, फर्नीचर भी तैयार किया जा रहा है। शुरका ने वर्कशॉप में गहरी दिलचस्पी ली और ट्रक आर्ट से तैयार मुख्तलिफ अशिया जिनमें खुसूसी तौर पर खूबसूरती से सजाई गई कार को नुमाइश के लिए पेश किया गया था शामिल थी। शुरका अपने हाथों से ट्रक आर्ट का काम करके लुत्फानंदोज हुए। आखिर में मेहमानों को पाकिस्तान की रवायती खानों से तवाज़ो भी की गई। सितारा इम्तियाज के हामिल अदाकारा महविश हयात के दिल में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के लिए हमदर्दी की लहर। कहती है मुश्किल की इस घड़ी में परवेज मुशर्रफ को कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए। समाजी रवाबित की वेबसाइट पर ऐसे पैगाम में महविश हयात ने परवेज मुशर्रफ की दुबई के एक अस्पताल से जारी की गई वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, परवेज मुशर्रफ हमारे मुल्क के सदर रहे हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में रहनुमाई की। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या कानून किसी भी शख्स को जुर्म साबित होने तक बेगुनाह करार नहीं देता। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।